شروعات اسی ذات اقدس کے نام سے جو خود بھی غائب ہے، اس کا بہت سا نظام غائب ہے جو ہمیں محکم نظر آتا ہے، اس میں بہت کچھ متشابہ ہے، کیونکہ ہمیں جو چیزیں ظاہر نظر آ رہی ہیں، ہم کسی ظاہر کام کو دیکھ کر اس کو سمجھ لیتے ہیں یہ اچھا یا برا آدمی ہے۔ ان اچھے یا برے کاموں کی جو تاثیر نکلتی ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ کوئی بھی کام جب انسان کرتا ہے تو اس کام کی روح جو ہوتی ہے، جوہر جو نکلتا ہے، وہ اسی کو پتا ہوتا ہے جس کے لیے نکلتا ہے۔ جیسے کنوں کنوں کہنے سے کوئی فائدہ نہیں، کنوں مشہور تو ہو جائے گا، مگر جب تک کنوں کا جوس جوہر پئیں گے نہیں، اس کی تاثیر یا اس کی افادیت آپ کو نہیں ہوگی۔ ایسے ہی انسان کوئی عبادت کرتا ہے، ہمیں عبادت نظر آتی ہے، مگر عبادت سے جو اس کے دل کو سکون یا محبت ملتی ہے یا معراج ملتی ہے وہ نظر نہیں آتی۔ اور وہ اسی کو ہی پتا ہوتا ہے جو عبادت گزار ہے یا جو عبادت کر رہا ہے۔ ہم لوگ صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، ظاہر کے عمل سے باطن میں کیا شے پیدا ہوئی ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ کیا ہم ظاہر کو اپنے باطن کے سامنے پیش کر رہے ہیں یا باطن کی صفائی کے لیے پیش ہو رہے ہیں؟ یہ بھی وہی جانتا ہے جو عبادت کر رہا ہے۔ کیا ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں؟ یہ بھی وہی جانتا ہے جو عبادت کر رہا ہے۔ وہ دنیا کے سامنے پیش ہو رہا ہے یا رب کے سامنے پیش ہو رہا ہے، یہ وہی جانتا ہے جو عبادت کر رہا ہے۔ تو اسی طرح دوستو، یہ جو ظاہر ہے یہ تو کچھ پرسنٹ ہے، بہت مائنر ہے۔ اگر کوئی انسان عبادت بھی کرتا ہے تو 24 گھنٹوں میں 20 منٹ 1 گھنٹہ لگا لے گا، 23 گھنٹے وہ کیا کرتا ہے یہ بھی وہی جانتا ہے جو کرتا ہے۔ ہم کسی کا 24 گھنٹے سے 1 گھنٹہ دیکھتے ہیں عبادت میں تو ہم نیک سمجھ لیتے ہیں، اگر 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ برائی دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بھی 23 گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں کہ یہ ہر ٹائم ہی بے ایمان ہے، برا ہے۔ تو یہ جو چیز ظاہر نظر آ رہی ہے یہ تو کچھ منٹوں کے لیے ہوتی ہے، کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے اور بہت تھوڑا ظاہر ہوتا ہے، اصل تو چھپا ہوتا ہے۔ باہر بھی دنیا میں رب کی نشانیاں بہت ہیں، ہر چیز اس کی نشانی ہے،
مگر باہر فقط نشانیاں ہی نظر آئیں گی. اندر دیکھیں گے تو نشانیوں کے خلق کرنے والا نظر آئے گا، جو کہتا ہے ہم شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. جیسے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت رابعہ بصری کے پاس گئے. تو وہاں سے صبح صبح نکلے، انہی کے وہ حجرہ جو بھی وہ جگہ تھی وہاں پہ باہر نکلے. تو صبح صبح کا ٹائم ویسے ہی کچھ ذہن صاف ہوتا ہے، ویسے بھی سورج نکلنے کا منظر بڑا خوبصورت ہوتا ہے، نہ گرم نہ ٹھنڈا، درمیانہ سا نکل رہا ہوتا ہے. پرندے بھی چہچہا رہے ہوتے ہیں، ہوائیں تازی چل رہی ہوتی ہیں، شبنم بھی پتوں پہ ہوتی ہے، پھول بھی کھلنے کو آتے ہیں. تو دیکھ کر بڑا خوش ہوا. آواز دی، رابعہ باہر دیکھو کتنا نظارہ. اور آگے سے رابعہ کا جواب آیا، تم باہر دیکھ رہا ہے، میں باہر بنانے والی کو دیکھ رہی، جس نے باہر بنایا ہے میں اس کو دیکھ رہی. اگر اصل دیکھنا ہے تو بھی اندر دیکھ، اندر بیٹھ کے دیکھ، باہر اس کی نشانیاں ہیں. اگر اس کو پہچاننا ہے تو اپنے اندر دیکھ. وہ نشانیاں دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، اگر وہ نشانیوں کے مالک کو دیکھ رہے ہیں. تو اسی طرح دوستو، ظاہر بھی کوئی برا نہیں، بہت ساری اس کی نشانیاں ہی ہیں، مگر نشانیوں کو دیکھ کر لذتیں لیں گے، اس کے خالق تک نہ پہنچیں گے، وہ لذت نہیں آئے گی، وہ سرور نہیں ملے گا. اس کے مالک کو دیکھو، خالق کو دیکھو. جیسے ہی انسان چیزوں سے آگے گزرتا ہے تو اس کو آہستہ آہستہ حقیقت سمجھ آتی جاتی ہے. یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے اس کا کوئی خلق کرنے والا ہے. جب خالق کی طرف جائیں گے تو پھر ایک دم اپنے اندر جب دیکھیں گے کہ یہ جو میرے اندر کا نظام ہے، جو میرا نظام ہے، یہ بھی خود بخود نہیں چل رہا، یہ بھی کوئی چلا رہا ہے. دوستو، جو لوگ اپنے اندر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں وہ کسی کو برا نہیں کہتے، سب کچھ رب کا سمجھ لیتے ہیں. ہمیں تدبر کرنا چاہیے. باہر بھی ہے پر بہت تھوڑا ہے، اصل آپ کے اندر ہے. باہر نشانیاں ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں تو کون دیکھتا ہے؟ جب ہم کسی شے کو دیکھتے ہیں، جو اندر دیکھنے والا ہے اگر وہ نہ ہو تو کیا نظر آئے گا؟ جیسے وہ اکثر سیانے لوگ فرمایا کرتے کہ جب روح نکل سکتی ہے، نہ یہ انسان بول سکتا ہے، نہ یہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے آنکھیں منہ کان ہی نہیں سنتے دیکھتے. جو شے باہر نکلتی ہے تو نہیں دیکھ سکتا، آج وہی موجود ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں.
اس شے کو پہچانو، وہ کون ہے، کہاں پہ ہے۔ یہ انسان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح کا ہے۔ یہ جسم جو ہے، ظاہر جو نظر آ رہا ہے، اس کی جبلت کو جب آپ دیکھیں گے تو سیم ٹو سیم جو جانور کی جبلت ہے وہی اس کی ہے بیچارے کی۔ وہ بھی کھاتا پیتا سارا کچھ کرتا ہے، یہ بھی وہی کام کرتا ہے، کوئی خاص فرق تو نہیں ہے، بس وہ گھاس کھاتا ہے، جب پکا کر کھاتا ہے، کھاتا تو یہ بھی ہے۔ یہ کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، ملتی جلتی باتیں، سب کی آنکھیں، سب کے کان، سب کے ناک منہ ہیں۔ اصل اس کے اندر جو کمالات ہیں وہ مخصوص وہی چیز ہے جو امانت اس نے وصول کی ہوئی ہے۔ جب تک ہم اس پر غور نہ کریں گے، تدبر نہ کریں گے، ہمیں کچھ خاص حاصل نہیں ہوگا۔ پھر جسے وہ کھاتا ہے آپ بھی کھاتے جائیں، وہ بھی بچے پیدا کرتا ہے آپ بھی پیدا کرتے جائیں۔ جب جسموں کا مقابلہ کریں گے، جسم ہی دیکھیں گے، تو جانور جسمانی لحاظ سے وہ ہر طرح سے طاقتور ہے۔ تو یہ انسان اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا جتنا جانور اٹھاتا ہے، یہ اتنے بچے پیدا نہیں کر سکتا جتنے جانور کرتا ہے، یہ اتنا صبر نہیں کر سکتا جتنا جانور کرتا ہے۔ تو اسی طرح دوستو جسم کا مقابلہ نہیں ہے، ہم جو مقابلہ حسن کرا رہے ہیں وہ جسم کا کراتے ہیں۔ وہی جسم جب بچہ ہوتا تب بھی نہیں کراتے، جب بوڑھا ہوتا تب بھی نہیں کرتے۔ ہم صورت کو دیکھتے ہیں، سیرت کو نہیں۔ آپ میرے وجود کی یا آپ کے وجود کی شکل و صورت کو لکھ سکتے ہیں کہ سفید بال تھے، نیلے کپڑے تھے، فلانی چیز تھی، فلانی شے تھی، فلاں بولتے تھے، فلاں ظاہر جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ تو آپ لکھ سکتے ہیں، میرے باطن کو نہیں لکھ سکتے۔ وہ فقط میں جانتا ہوں یا رب جانتا ہے۔ آپ میری سیرت کو نہیں لکھ سکتے، میں آپ کی سیرت کو نہیں لکھ سکتا۔ ظاہر کو، صورتوں کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ جسم یہ کام کرتا تھا، یہ نظر آیا، ہم نے ظاہر کو ہم لکھ سکتے ہیں۔ ظاہر کے بعد جو اندر شے پیدا ہوتی ہے وہ تو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اگر کسی عبادت کرنے کے بعد، ہم تو عبادت تک تو دیکھ سکتے ہیں، وہ تو سبھی کرتے ہیں، بچہ بھی کرتا ہے، بوڑھا بھی کرتا ہے، جوان بھی کرتا ہے، ہم بھی کرتے تو ہم بھی کرتے، ہم عبادت تک دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ 5-7 آدمی جو ہیں عبادت کے بعد کس کو رب کی طرف جستجو بڑھی ہے یا محبت ہوئی ہے، یہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ظاہر کا وہ کمال نہیں، جو ظاہر کے بعد اندر شے پیدا ہوتی ہے، اصل کمال اس کا ہے۔ تو ہم دوسرے کی سیرت سے لکھنا شروع کر دیتے۔ اپنے آپ کو پہچانو۔ جب تک اپنے اندر نہ دیکھو گے، ہمارے اندر کی برائیاں دور نہ ہوں گی۔
ہم دوسروں کو بھی دیکھتے تو دوسروں کے نقص ہی دیکھتے ہیں، اس کی اچھائیاں بھول جاتے ہیں۔ جب ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں تو بس نفرت کرتے جاتے ہیں۔ ان کو کبھی پوچھیں بھئی اس آدمی نے آپ کا کچھ بگاڑا، کوئی نقصان پہنچایا؟ کوئی نہیں۔ کوئی آپ کو دکھ دیا؟ کوئی نہیں۔ کوئی غلط کہا؟ کوئی نہیں۔ تو پوچھے بھی آپ پھر کیوں نفرت کر رہے ہیں، کیوں برا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ جو کہتے ہیں۔ تو ہر آدمی اپنی ایک نظر بنا لیتا ہے کہ میرے لالا نے، میرے بزرگوں نے کسی کو برا کہا تو مجھے برا کہنا ہے۔ ہو سکتا ہے اس آدمی نے کبھی میرے ساتھ برائی نہ کی ہو، نہ اس کی برائی نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ جانے کس مست حال میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، مگر نہ، بزرگوں نے کہہ دیا برا ہے، بس اب مجھے برا کہنا ہے بس۔ تو دوستو، ہو سکتا ہے جس کو آپ برا کہتے ہیں وہ برا نہ ہو، جس کو آپ اچھا کہتے ہیں وہ اچھا نہ ہو، یہ روایتوں میں لکھا۔ تو دوسروں کے فیصلے نہ کریں۔ میں کسی کی ایک غلطی دیکھ لوں، اب مجھے ساری زندگی وہ غلط ہی لگے گا۔ اپنی طرف دیکھتا ہے تو کہتے نہیں یار، پہلے میں غلطیاں کرتا تھا، اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں، مگر دوسرے کو جب دیکھتا ہے تو اس کی ایک ہی غلطی جو ہے نا اپنے سر پہ سوار کر لیتا ہے کہ یہ ہے ہی غلط۔ ہو سکتا ہے شام کو رب تعالیٰ نے اسے معاف بھی کر دیا۔ تو دوستو، دوسروں کی غلطیوں پر اتنی توجہ نہ دیں۔ اگر رب کی طرف جا کر مومن بننا ہے تو پھر فرمان یاد رکھ لے، وہ کہتا ہے مومنوں اپنی اپنی فکر کرو۔ جب تک آپ کا اپنا اندر درست نہ ہوگا اس وقت تک کوئی آپ کو اچھا نہ لگے گا۔ جب وہ میں برا ہوں تو سب برے ہی نظر آئیں گے، میں اچھا ہوں تو سب اس کی مخلوق نظر آئے گا۔ دوستو، اسی طرح انسان آگے بڑھتا رہتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اتنی جلدی فرشتہ بن جائے گا۔ یہ 19-20 سے ہوتی رہتی ہے، اور کام بھی یہی ہے، بشر ہے، خطا ہوئی معافی مانگ لی، پھر خطا ہوئی معافی مانگ لی۔ ارادتاً نہ کرو، غلطی ہو جائے معافی مانگ لو، وہ تو معاف کرنے والا ہے۔ وہ جب خطا پر رب کو پتا ہے کہ میں نے کیا اس کو بنایا ہوا ہے، اس کو روح کے ساتھ جسم بھی دیا ہوا ہے، یہ اس سے تو 19-20 ہو جائے گی، اکثر ہو جاتی ہے، کھانا کھانے میں ہو جاتی ہے، سونے میں ہو جاتی ہے، فکس ٹائم پہ کون اٹھ سکتا ہے، کون لیٹ سکتا ہے، کون اتنی دوڑیں لگا سکتا ہے؟ تو 19-20 ہوتی رہتی ہے، مگر جب بھی ہو جائے رب کے حضور پیش ہو جائے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف بھی خوش ہو کر کرتا ہے۔ ان کو پتہ ہے یہ نادان ہے، جلد باز ہے، سب کچھ اس کو پتہ ہے، ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ تو جب بھی خطا ہو جائے اسے معافی مانگ، خوشی سے معاف کرنے والا، مگر آپ کو بھی معاف کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ کسی کو معاف نہیں کرتے، رب تعالیٰ پر کبھی امید نہ لگانا کہ آپ کو معاف کر دے گا۔ معاف کرنے والوں کو ہی معاف کرتا ہے۔ اگر میں کسی کو معاف نہیں کرتا تو رب تعالیٰ پر کیسے یقین آپ کر لیتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا؟ تو اسی طرح دوستو، یہ انسان ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے،
جسم کے کپڑے تو کبھی بھی دھو کر صاف کر سکتے ہیں، جسم کبھی بھی صاف کر سکتے ہیں، آنکھوں کا پانی صبح اٹھ کر منہ دھو کر صاف کر سکتے ہیں، ناک کا نزلہ بہتا ہوگا کبھی بھی صاف کر سکتے ہیں، کان صاف کر سکتے ہیں، ہاتھ بھی دھو سکتے ہیں، مگر دوستو اگر دل ناپاک ہو گیا اس کو دھونا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جب بھی خطا ہو اپنے رب کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ اپنے دامن کو پاک کرو، اسی سے آپ کی روح بیدار ہونی ہے۔ جب بھی عبادت کرو، کوئی بھی عبادت کرو، جو طریقہ آتا ہے آپ کو، خالص ہو کر کرو، ایسے محسوس کرو کہ میں رب کے دربار میں حاضر ہوا ہوں، اس کے سامنے پیش ہوا کرو، تاکہ ایک دن ایک وقت آ جائے کہ آپ کو ہمیں ایسے محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ رب تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی۔ تبھی اطمینان ہوگا، تبھی آگے کے راستے کھلیں گے۔ پھر اس کے بعد ابتدا ہوتی ہے جب دامن پاک ہو جاتا ہے۔ باقی میرے دوستو، پسند اپنی اپنی، پر اتنا ضرور یاد رکھنا دوستو، یہ وقت دوبارہ نہیں ملے گا جو آج گزر رہا ہے۔ یہ بہت قیمتی سفر ہے، خوبصورت آزمائش ہے، یہاں انسان مسافر ہے، کن کن چیزوں سے دل لگا رہے ہیں۔ جب آیا ہی انسان جانے کے لیے تو پھر سکون سے خوشی خوشی رہے۔ رب جانے ہماری خوشی سے کون خوش ہو رہا ہے، یا کوئی جل رہا ہے یا کوئی خوش ہو رہا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ اپنے ارادے صاف رکھو، کوئی آپ کو کیا کہتا ہے اس کی فکر نہ کرو، اپنا من صاف رکھو، آپ کسی کے لیے بد دعا نہ کرو۔ دوسرا کیا کرتا ہے اس کو کرنے دو، آپ کا حساب آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کا حساب دوسرے سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر دوسرا صحیح ہے یا غلط ہے اس کا بوجھ آپ پر نہیں ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے۔ اکیلا انسان آیا ہے، اکیلا جائے گا۔ یہ تو ایسے ہی زندگی کے سفر میں انسان دوسروں کو کلاوے مار رہا ہے، وہ میرا ہے، وہ میرا ہے، وہ میرا ہے۔ اس کی مخلوق سمجھ کے اچھی سوچ کے ساتھ اچھا پیار کرو۔ کوئی ضروری نہیں کہ لباس دینے والا، کڑائی گوشت کھانے والا ہی آپ کا ہمدرد ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ جو آپ کے لیے اچھی سوچ رکھتا ہے وہ آپ کا ہمدرد ہے۔ اگر آپ کے لیے سوچ اچھی نہیں تو میں وقتی طور پر کسی کو مٹھائی کھلا بھی دوں تو اس کے بدلے ریٹرن چاہوں گا کہ وہ بھی مجھے کلفی کھلائے، مٹھائی کھلائے۔ جو دل کرتا ہے اس کو خلوص کے ساتھ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا، اور امید رکھیں مایوس کبھی نہ ہونا، خود ہی رحمت تو مایوس نہ ہونا۔ مایوس جو ہوتا ہے، جب انسان کا دل مایوس ہوتا ہے اس وقت سیانے لوگ کہتے ہیں کہ ابلیس کے گھیرے میں ہوتا ہے، وہ وسوسے ڈال دیتا ہے کہ رب پر یقین نہ کرنا، بندوں پر یقین کرنا۔ وہ آپ کے یقین کو توڑتا ہے،
ابلیس کا اصل کام ہی یہ ہے کہ آپ کو اپنے رب سے مایوس کر دے اور دنیا کے بتوں پر آپ کا دل یا ذہن رجوع کر دے کہ ان کو سہارا سمجھ لینا۔ جب انسان کسی مشکل میں آتا ہے تو وہ بتوں کے سہارے تلاش کرتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے جب بھی کوئی مشکل وقت آئے مجھے سہارا تلاش کرو۔ جیسے وہ فرماتے ہیں کہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو پھر مجھے خالص پکارتے ہیں۔ بس عام ڈوبتے وقت ہی نہ ایسا کرو، یا پریشانی میں زخموں میں ہی ایسا نہ یاد کرو، امن میں بھی کرو، عام حالت میں بھی اس کو اسی طرز پہ یاد کرو، پھر ہو سکتا ہے کہ وہ مشکلات ہی نہ آئیں۔ وہ حالات تو اس لیے بناتا ہے، امتحان میں اس لیے ڈالتا ہے کہ مجھے دل سے یاد کریں۔ اگر آپ پہلے ہی یاد اسی طرز پر کرتے ہیں، دل سے یاد کرتے ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے وہ تکلیف آپ کو نہ محسوس ہو۔ پھر تو آپ اتنے بہادر بھی ہو سکتے ہیں کہ غمیوں کو خوشیوں میں بدل سکتے ہیں، موت کو ملاقات میں بدل سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ انسان کے اندر ہی ارمان ہے۔ پسند اپنی، شوق اپنا، جو گمان کرو گے اپنے رب کے بارے میں وہی ہے۔ اگر ڈرنا ہے، خوف کھانا ہے، مایوس ہونا ہے، وہ بھی ہماری اپنی ہی پسند ہے۔ اگر اس پر امید لگانی ہے، بھروسہ کرنا ہے، حب المتوکلین ہونا ہے، شدید حب اللہ کرنی ہے، حب اللہ کرنی ہے، یہ بھی ہم پر ہی منحصر ہے۔ باقی دوستو چلتے رہو، ایسا کچھ مشکل نہیں، مگر ایک دم سے نہیں ہوتا۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے پہاڑ سے ناخن کو کھرچنا ہے۔ جیسے سیانے لوگ فرماتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ عبادت نہ کرو، کہتے روز کرو، کیونکہ اسی سے آگے انسان بڑھتا رہتا ہے۔ تو دوستو رب تعالیٰ آپ پر آسانیاں پیدا کرے۔ خوشی میں، سکون میں لینا ہے تو اپنے اندر دیکھو، اپنے خیال کو روکنے کی کوشش کریں، جو باہر جاتا ہے اس کو اندر لائیں۔ یک سو کبھی کبھی ہوا کرے، وہ آدھا گھنٹہ اپنے آپ کے پاس رہا کریں، اپنے خیال کو اپنے آپ کے پاس رکھیں۔ جب اپنے پاس رہے گا تو دیکھنا اس دن سکون کتنا ہوگا۔ ہم بکھرے ہوئے ہیں، ہوتے کہیں اور ہیں، خیال کہیں اور ہے۔ کھانے کی لذت بھی تو تب لیں گے جب حاضر خیال ہوگا۔ کسی جگہ کے مزے لینے ہیں تو حاضر ہوں گے تو مزہ آئے گا، اگر خیال میں کچھ اور ہے تو مزہ کیا ہے؟ اس لیے سیانے لوگ باتوں میں بتاتے ہیں کہ اپنے آپ میں حاضر ہونا ہے، دنیا کو ذہن سے نکالنا ہوتا ہے، دوسرے خیالات کو نکالنا ہوتا ہے، ایک نقطے کی طرف فوکس ہونا ہوتا ہے۔ تو یہ ٹریننگیں ہیں دوستو، کرتے رہو، امید لگاؤ، پھر ٹریننگ کے ساتھ ساتھ آسانیاں بہت زیادہ پیدا کر دے گا۔ جب ہم خالص ہو کر، سچے ہو کر، خلوص کے ساتھ اسے چاہتے ہیں۔ کاروباری معاملات سے جب آگے نکلتے ہیں وہ رحمت ضرور کرتا ہے۔ خوش رہا کرو، اللہ آسانیاں پیدا کرے۔